خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلے اسباق ہم نے 3 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان سب اسباق کو اپنا ذہن نشین کر لیں تاکہ جب ہم اگلی تختی پہ جائیں تو وہ ہمیں پڑھنے میں ایک تو آسانی ہو، دوسرا قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ تختی نمبر 4 ہے، یعنی کہ لیسن نمبر 4۔ یہ حرکات اس کو کہیں گے ہم، حرکات والا اس کو تختی کا نام ہے حرکات۔ اور حرکات مطلب کہ اس پہ کیونکہ یہ جو پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کے اوپر نہ الف تھا، الف کے اوپر زبر بھی نہیں تھا، زیر پیش کچھ نہیں تھا، تو اس پہ حرکات ہیں تو اس لیے اس کو حرکات کہیں گے۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو الف ہے، الف پہ جب بھی کوئی حرکت آ جائے، جزم آ جائے، شد آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ جب اس پہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہ الف ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اچھا، اس کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا، حمزہ زبر آ بھی نہیں کرنا، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر بس اس کو کھینچنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو۔ عین کو ہم نے کھینچ کے گلے سے نکالنا ہے، عین پیش عو۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا۔ اور اس ہا میں فرق کرنا ہے، یہ بس یہ سمپل یہ سینے سے نکلے گی جیسے ہوا نکل جاتی ہے، ہا ہا ایسے آسانی سے۔ اور حا یہ حلق سے نکالنا ہے ہم نے، ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ کاف زبر کا، اب یہ کاف آیا ہے، یہ بری کاف ہے، یہ موٹا کاف، یہ بری کاف۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ پھر ایک تو ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، تو باقی سبق یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو آپ نے خود سے بھی ریوائز بھی کرنا ہے اور پچھلی والے سب اسباق کو اپنے ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ ہمیں آگے قرآن پاک کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔